بلکہ مجھے سچی بات ہے اپنے اس دوران کبھی کبھی مجھے ڈر لگا کہ جب یہ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائے، تو یہ کسی ہمارے ساتھی نے طالب علم نے سن لی ہے بات، اس نے کچھ شعر کہہ دیے، اور وہ شعر کہہ کے شعر بڑے اچھے کہے، ویسے انہوں نے کچھ پر اس پر میں نے بھی اضافہ کر دیا، تو وہ یہاں تو آج دنیا میں ذرا سی بات کہو تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سنا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور لوگوں نے اس پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو اس میں صرف دعا ہی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دہلیز تک پہنچا دے، مجھے سجدے میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ پڑھے جانے لگے شعر لوگ، تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی شکوہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ ارے بے شک زمین پر سجدہ کرنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کو مانگنا ضرور چاہیے، لیکن جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت چابو کو بر دستباش، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وقت میخ سے یعنی کیل سے گاڑ دے اور باندھ کر بٹھا دے تو بندے پڑے رہو، یہی اس کی مرضی ہے، یہی اس کا فیصلہ ہے، تو بندے پڑے رہو، اور چون کشایت چابو کو بر دستباش، جب وہ کھول دے تو پھر تیز رفتاری سے کام کرو۔ تو تمہاری تجویز کیا ہے، تم کیا ہو، تمہاری تجویز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ انہی کا ہے، اور اسی پر راضی رہنا چاہیے، اسی پر خوش رہنا چاہیے۔ جب وہ زمین کے سجدے کی نعمتیں اور اس کا اجر اور اس کا حساب وہ ایسے جھک کر سجدے کرنے میں دے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ برا مانا جائے، تو وہ تو ان کا فیصلہ۔ تو کیا کرو کہ راضی بقضا رہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو۔ چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت چابکو بر دستباش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی بندھے پڑے رہو، تو رہو بندھے پڑے ہوئے، کیا ہے، اسی میں ان کی رضا ہے، اسی میں ان کی خوشی ہے، تو اسی میں تمہاری خوشی ہونی چاہیے۔